صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نام نہاد بورڈ آف پیس کا اجلاس بلایا تھا، جہاں بنیادی طور پر تباہ حال غزہ کے مستقبل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے رقم ادا کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ایک کارپوریٹ سٹرکچر کے تحت کام کر رہا ہے۔ پیسے لگاؤ اور فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں تو غزہ کا نام تک نہیں ہے، بلکہ اسے علاقائی انتظامی زون کہا گیا ہے۔ اس امن کی قیمت بورڈ کے اراکین کے لیے اربوں ڈالر میں ناپی جا رہی ہے، لیکن غزہ کے لوگوں کے لیے اس کی قیمت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس بورڈ آف پیس کے سائے میں ایک دنیا کی تباہ کن جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نام نہاد بورڈ آف پیس کا اجلاس بلایا تھا، جو کہ ان ممالک کا ایک اجتماع تھا جہاں بنیادی طور پر تباہ حال غزہ کے مستقبل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے رقم ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں صدر استحکام اور بحالی کی باتیں کر رہے تھے، وہیں زمینی حقائق کہیں زیادہ پرتشدد داستان سنا رہے تھے۔ جس وقت یہ دعوت نامے بھیجے جا رہے تھے، اس وقت انتظامیہ پورے مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جیسا کہ پولیٹیکو پلے بک کے صبح کے نیوز لیٹر میں بتایا گیا کہ اصل پس منظر کوئی مصافحہ نہیں، بلکہ جنگ کا بڑھتا ہوا اور صاف سنائی دیتا ہوا ڈھول بج رہا تھا۔ مشرق وسطی میں اس وقت فوج کی بے انتہا ڈپلائمنٹ ہے۔ امریکی فوج اس وقت تاریخی سطح پر وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہاں طنز کی کئی تہیں ہیں جو انتہائی قدامت پسند مورخ کو بھی شرمسار کر دیں۔ امن کے لیے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ فار پیس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ جو لوگ یاد نہیں کر پا رہے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ وہ عمارت ہے جو کبھی تنازعات کے حل کے لیے وقف ایک غیر جانبدار وفاقی ادارہ تھا، لیکن گزشتہ سال ایک تلخ اقتدار کی کشمکش کے بعد، یعنی پاور پلے کے بعد، پاور پالیٹکس کے بعد، اسے انتظامیہ نے زبردستی ضبط کر لیا، اور ضبط کرنے کے بعد صدر کے اعزاز میں اس کا نام ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ کر دیا گیا۔ یعنی ایک قبضہ شدہ عمارت پر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کی یہ امن کی انسٹیٹیوٹ کھڑی کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طنز ہے۔ اگرچہ ایک وفاقی جج نے اس قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، تاہم اپیل کے زیر التوا اس فیصلے پر روک لگا دی گئی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بڑے ٹپیکل طریقے سے اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے، تو یعنی اسے معطل کر دیا گیا اس وفاقی فیڈرل جج کے فیصلے کو جس نے اس پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ طنز صرف اس عمارت پر ختم نہیں ہو جاتا جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، قبضہ گروپ کی طرح۔ جہاں بورڈ آف پیس تعمیر نو پر بات کر رہا ہے، وہیں ذرائع نے معروف قومی نیوز جو سائٹس ہیں ایکسیوس، اس کو بتایا کہ ٹرمپ ایک وسیع کئی ہفتوں پر محیط ایک فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے مہینے وینزویلا میں دیکھی گئی جو ایک ہدف ٹارگیٹڈ جو کارروائی تھی، اس کے بجائے ایک مکمل روایتی جنگ سے مشابہ ہوگی۔ یہ اقوام متحدہ سے منظور شدہ بورڈ آف پیس نہیں ہے جو عالمی خود مختار حقوق کے تصور پر قائم تھا، اور اس میں پیسے دے کر رکنیت حاصل کرنے کی گنجائش نہیں تھی جو اقوام متحدہ نے بنایا تھا۔ نہیں، ٹرمپ کے زیر قیادت جو ورژن بنا ہے بورڈ آف پیس کا، یہ ایک بڑا بند کلوز نیٹس ورک کہہ لیں، کلوز سرکٹ والا یا ایک کلوز قسم کا کلب ہے جہاں رکنیت خریدی جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مسلم اکثریتی قومیں، وہ ممالک جو کئی دہائیوں تک فلسطینی آزادی کے سب سے شدید حامی تھے، اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے رقم ادا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور کویت نے مبینہ طور پر 1 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے 1.2 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ غریبوں کے لیے احتیاط نہیں ہے، یہ کارپوریٹ بورڈ میں نشست کے لیے ممبرشپ فی ہے۔ انڈونیشیا نے بھی پولیسنگ فورس کے طور پر 8,000 فوجی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پرانے طریقے اور اس نئے طریقے کے درمیان فرق واضح ہے۔ اقوام متحدہ کا جو تعمیر نو کا منصوبہ ہے، جس کے مطابق اس نے بورڈ آف پیس تشکیل دیا تھا ریزولوشن کے تحت، اس میں تو اس
علاقے کو، غزہ کے علاقے کو تعمیر نو کرنی تھی، اور وہاں پہ جو لوگ بیچارے ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو آباد کاری میں ان کی اخلاقی مدد کرنا ایک فرض سمجھا گیا تھا۔ لیکن ٹرمپ کا بورڈ آف پیس، نام نہاد جو بورڈ آف پیس ہے، یہ ڈی رسکنگ پر مرکوز ہے، جو کہ ایک مالیاتی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے جنگ زدہ علاقے کو ایک نجی سرمایہ کاری اور ایک لگژری ڈیولپر کے لیے منافع بنانے کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ یہاں پہ غزہ کے ان تباہ حال لوگوں کی آباد کاری اصل ہدف نہیں ہے، یہاں پہ غزہ کی زمین کو صاف کر کے وہاں پہ امن قائم کر کے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے یا نتن یاہو کے جو ذہن میں ہے، اس کے مطابق امن قائم کر کے یہاں پہ پھر ایک نیا ٹاؤن شپ بنانا ہے، نئی کیسینوز بنانے، نئے کلبز بنانے ہیں، نئے اپارٹمنٹس بنانے ہیں۔ اس ماڈل کے تحت اپنا گھر تلاش کرنے والے لوگوں کی زمین اب یہ غزہ نہیں رہی ہے، یہ ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو میں ایک ڈسٹریسڈ ایسٹ ہے، ایک ڈوبتا ہوا اثاثہ ہے۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں اگر جو بھی ان کا چارٹر سامنے آیا اس میں تو غزہ کا نام تک نہیں ہے، بلکہ اسے علاقائی انتظامی زون کہا گیا ہے۔ اس بورڈ میں شامل ہو کر ان مسلمان ممالک نے مؤثر طریقے سے ایک لین دین پر مبنی عالمی نظام کے سامنے اطاعت کا اشارہ دیا ہے۔ وہ اپنے اسی کاروباری مقصد کے تحت ایک کارپوریٹ قبضے میں ایک شیئر ہولڈر بن گئے ہیں۔ وہ اس انتظامیہ کو، جسے آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں پر پابندی نافذ کی تھی، وہ اب اس بورڈ آف پیس کو ایک اسلامی حمایت کا تصور دے رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ جو بورڈ آف پیس کام کرے گا اس پہ مسلمانوں کی حمایت حاصل ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان بھی شامل ہیں۔ حالانکہ بورڈ آف پیس ایک کارپوریٹ سٹرکچر کے تحت کام کر رہا ہے، پیسے لگاؤ اور فائدہ اٹھاؤ۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ بورڈ آف پیس ایک ڈھال ہے جب واشنگٹن کی ضبط شدہ امارات میں بیٹھے، وہی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہاں پر بیٹھے جب سرمایہ کار سرمایہ کی ایک ڈائنامکس اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہاں کے بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ حملوں کے اگلے سلسلے کو کوارڈینیٹ کرنے کی ایک حتمی شکل دے رہا ہے۔ وہ ایک انسانی تباہی کو کارپوریٹ ٹرن اراؤنڈ حکمت عملی کی طرح برت رہا ہے۔ وہ بین الاقوامی قانون جسے کمزوروں کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کی جگہ کانٹریکٹ لا، یعنی ایسے قانون لا رہا ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے مگر فائدہ اٹھاتا ہے، اور جن کے پاس سب سے زیادہ رقم ہے ان کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ٹپیکل تیسری دنیا کی ایک اس پولیس سسٹم کی طرح ہے جہاں پہ امیر کے لیے پولیس موجود ہوتی ہے جبکہ غریب کو صرف وہ پولیس مقابلوں میں مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر یہ بورڈ آف پیس کامیاب ہو گیا تو ہم مشرق وسطیٰ کے قدیم ترین تنازعات کو کوئی دیر پا حل نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بجائے ایک اہم گیریزن ریاست ماڈل کا جنم ہوتا ہوا دیکھیں گے، جہاں سیکیورٹی کرائے کے فوجیوں کو آؤٹ سورس کر دی جائے گی اور حکمرانی محض بیرونی سرپرستوں کو ایک ادا کیا گیا ایک ڈیویڈنڈ ہوگا، یعنی منافع ملے گا۔ جس طرح کی تعمیرات کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس سے توقع ہے کہ یہ شاید ضرورت ہے کہ مزید تباہی ہو تاکہ ان کے پرائیویٹ ورژن کو ایک زیادہ ایکویٹی ملے، زیادہ اس میں پروفٹ بن سکے، زیادہ سرمایہ کاری ہو سکے، اور اس کے لیے ان کو ایک بڑا زیادہ کریٹیو انداز سے اس سارے تعمیر نو کے منصوبے کو مختلف اچھے الفاظ میں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سنہری پانی یعنی گولڈن واٹرز اور بڑے بڑے القابات سے آگے دیکھنا ہوگا۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ فار پیس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یہ ایک جنگی کمرہ ہے۔ یہ بورڈ آف پیس زیتون کی شاخ نہیں ہے، یہ فروخت نامہ ہے جہاں پر F-35 اور دوسرے تباہ کن جہاز جو ہیں وہ جیسے جیسے ہوا میں چکر لگاتے، فضا میں چکر لگاتے ہیں، تباہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر جھنڈا لگایا ہوا بورڈ آف پیس کا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس انتظامیہ کے لیے امن وہ چیز نہیں جس پر آپ اپنے پڑوسیوں سے مذاکرات کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ اپنے صدر سے خریدتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جس سے امن کے مذاکرات کرتے ہیں اس کو دراصل دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس امن کی قیمت بورڈ کے اراکین کے لیے اربوں ڈالر میں ناپی جا رہی ہے، لیکن ان پردوں کے سائے تلے رہنے والے غزہ کے لوگوں کے لیے اس کی قیمت بہت زیادہ قیمتی ہے اور کہیں زیادہ پائیدار چیز سے ناپی جائے گی۔ بورڈ آف پیس کو سمجھیں جس کے تحت ایک قبضہ شدہ عمارت میں
یہ صرف ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ والی ہی عمارت نہیں جس پر قبضہ کیا گیا ہے، بلکہ غزہ بھی ہے، یہ مقبوضہ فلسطین کی سرزمین بھی جس پہ قبضہ کیا گیا ہے، جس کو امن کے نام پر اس کے مقامی لوگوں سے خالی کرایا جا رہا ہے، جہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان اس نسل کشی پر اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے ایک لیبل لگا رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان چیز ہو چکی ہے۔ شکریہ، ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔